اب اگر ہم بات کریں کہ اس کے اندر جو کنٹینٹ ہے، جو ہربل، منرل اور اسی طریقے سے جو جواہرات اس کے اندر شامل ہیں وہ کون کون سے ہیں، تو ہم ایک مرتبہ آپ کو جنرل اوور دے دیتے ہیں کہ اس کے اندر اس طرح کی میڈیسن جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں۔ اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بہت ساری چیزیں ہیں ویسے تو، لیکن ایک چیز جو میں آپ لوگوں کو اکثر بتایا کرتا ہوں جس کو ہم لوگ اصل السوس کہتے ہیں، اصل السوس جسے ملیٹھی کہتے ہیں، نارمل لینگویج میں عام فہم زبان میں ملیٹھی کہتے ہیں۔ اصل السوس کا جو چھلکا ہوتا ہے اوپر، اس کو اتار کر کے تبھی دواؤں میں شامل کیا جاتا ہے، اس چھلکے کو چھیل کر کے تبھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اصل السوس کے نام میں ہی مقشر کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل السوس مقشر ہے نا، یعنی کہ اس کے چھلکے کو اتار کر کے استعمال کیا جانا، تو یہ اصل السوس مقشر جو ہے اس کے اندر شامل ہے۔ کچھ اس کے اندر تخم ہے نا، کچھ بیج ہوتے ہیں کچھ دواؤں کے، وہ اس کے اندر شامل ہے، جیسے کہ سدھا۔ اب اگر ہم بات کریں کہ اس کے اندر جو کنٹینٹ ہے، جو ہربل، منرل اور اسی طریقے سے جو جواہرات اس کے اندر شامل ہیں وہ کون کون سے ہیں، تو ہم ایک مرتبہ آپ کو جنرل اوور دے دیتے ہیں کہ اس کے اندر اس طرح کی میڈیسن جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں۔ اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بہت ساری چیزیں ہیں ویسے تو، لیکن ایک چیز جو میں آپ لوگوں کو اکثر بتایا کرتا ہوں جس کو ہم لوگ اصل السوس کہتے ہیں۔ اصل السوس جسے ملیٹھی کہتے ہیں، نارمل لینگویج میں عام فہم زبان میں ملیٹھی کہتے ہیں۔ اصل السوس کا جو چھلکا ہوتا ہے اوپر، اس کو اتار کر کے تبھی دواؤں میں شامل کیا جاتا ہے، اس چھلکے کو چھیل کر کے تبھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اصل السوس کے نام میں ہی مقشر کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل السوس مقشر ہے نا، یعنی کہ اس کے چھلکے کو اتار کر کے استعمال کیا جانا، تو یہ اصل السوس مقشر جو ہے اس کے اندر شامل ہے۔ کچھ اس کے اندر تخم ہے نا، کچھ بیج ہوتے ہیں کچھ دواؤں کے، وہ اس کے اندر شامل ہے، جیسے کہ سدھا۔